پانچویں پشت میں جا کے حضرت عثمان غنی کا تعلق اور نسب خاندان مصطفیٰ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ آپ کے والد ہیں عفان۔ عفان یہ بیٹے ہیں ابو العاص کے، اور ابو العاص بیٹے ہیں امیہ کے، امیہ بیٹے ہیں عبد شمس کے، اور عبد شمس بیٹے ہیں حضرت عبد مناف کے۔ یہ حضرت عبد مناف کے ایک بیٹے عبد شمس ہیں اور دوسرے بیٹے ہاشم ہیں۔ ہاشم کے بیٹے آگے حضرت عبد المطلب اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ۔ عبد شمس کے بیٹے آگے امیہ، امیہ سے آگے جو اولاد چلی ہے ان کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو ہاشم ہیں یہ امیہ کے چچا ہیں، اور عبد مناف یہ امیہ کے دادا جان ہیں۔ امیہ کے بیٹے آگے ابو العاص ہیں، اور ابو العاص کے بیٹے عفان، اور عفان کے بیٹے آگے حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں۔ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے عروہ۔ عروہ کی والدہ حضرت عثمان غنی کی کیا لگی؟ نانی، ماں کی ماں۔ ان کا نام ہے ام الحکیم البیضہ۔ یہ حضور کی سکی پھوپھی ہیں، حضرت عثمان غنی کی نانی، سگی نانی، یہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یعنی حضور کے جو والد گرامی ہیں سیدنا عبداللہ، اور عثمان غنی کے جو نانی ہیں ام حکیم البیضہ، ان کے والد حضرت سیدنا عبد المطلب ہیں۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور کس طرح پیدا ہوئے؟ جڑویں، ایک ہی وقت میں جڑویں ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ والد کی طرف سے بھی حضور کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چونکہ حضرت عثمان غنی کا ایک تعلق تھا، دوستی تھی اور تجارتی تعلق تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ بالکل ابتدا کے اندر حضرت عثمان غنی کا اسلام قبول کر لینا یہ بڑا معنی رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کا اسلام لانا ویسے تو بہت بڑی بات ہے کہ بیوی کا شوہر کو مان لینا، لیکن اگر دیکھا جائے کہ وہ گھر کی فرد ہیں اور بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، یعنی ان کا اسلام قبول کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی سختی ہوتی، کوئی پریشانی اور کوئی دباؤ ہوتا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام لانا یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن آپ قریش کے معزز سردار تھے، پورے خاندان کو آپ چلانے والے تھے، جو پنچایت ہوتی تھی اس میں حضرت ابو بکر صدیق فیصلہ کیا کرتے تھے، تو ان کا اسلام کو قبول کرنا ایسا نہیں کہ کوئی ان کو مارے گا، کوئی قید کر لے گا، کیونکہ وہ خود سردار ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کا تو بچپنا تھا اور ویسے بھی آپ رسول اللہ کی تربیت میں رہے ہیں، آقا کے گھر میں بڑے ہوئے، اور حضرت زید بن حارثہ کا اسلام لانا
وہ تو ویسے ہی سرکار کے غلام تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کا اسلام لانا یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ سمجھ لیں اس طرح جس طرح شریکہ ہوتا ہے، یہ بھی بڑا خاندان ہے، بڑی وجاہت والا ہے، یہ بھی بڑا خاندان ہے، اوپر سے دادا ایک ہے ان کا۔ اور پھر عثمان غنی بہت بڑے تاجر تو تھے، لیکن ان کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ یعنی سردار ہوں یا پورے خاندان میں ایک بڑے بزرگ ہوں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا تو جو آپ کا چچا تھا نا حکم بن ابو العاص، اس نے آپ کو پکڑ لیا اور رسیوں سے باندھ دیا، صبح سے لے کر شام تک باندھے رکھا، مارنے لگا آپ کو، کہا تو نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور نیا دین تو نے اختیار کر لیا، کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اگر تو نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عثمان غنی نے طریقی جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے او میرے چچا، یہ زندگی تو جا سکتی ہے، یہ جان تو جا سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ پہ بڑی تکلیفیں آئی ہیں، تاجر تو تھے بہت بڑے آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترہ امتیاز دو چیزیں، ایک سخاوت ہے اور دوسرا شرم و حیا۔ اتنے سخی ہیں کہ جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنے خزانوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ بیر روما جب سرکار ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ میں تو وہ یہودی کے پاس تھا اور وہ مفت پانی نہیں دیتا تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کا معاملہ تھا، تو حضرت عثمان غنی نے یہودی سے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ اسی طرح جب مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ تنگ تھی تو حضرت عثمان غنی نے جگہ خریدی اور مسجد نبوی شریف میں شامل فرمائی تھی۔ آج جو سجدے ہو رہے ہیں نا مسجد نبوی میں، ان تمام سجدوں کا ثواب حضرت عثمان غنی کے دامن میں آ رہا ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی جگہ حضرت عثمان غنی کے پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو جنت البقیع ہے، قبرستان ہے جو، اس کے لیے جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خریدی ہے۔ اور پھر جیش اسرت غزوہ تبوک کے لیے سب سے زیادہ بندوبست جو کیا ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی ہے۔ ہر محاذ پہ، ہر معاملے پہ، ہر دشواری، ہر مشکل کے وقت حضرت عثمان غنی نے اپنے خزانوں کے دروازے کھولے۔ ایک آدمی تو اس کو شہد کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے پوچھا کہ مجھے شہد چاہیے، تو کسی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کا قافلہ جو تجارت کر کے ابھی واپس مدینے آ رہا ہے، ان کے پاس کافی ساز و سامان ہوگا، جا کے ان سے پوچھو۔ تو وہ مدینے سے باہر نکلا تو دیکھا بہت بڑا قافلہ ساز و سامان کے ساتھ لوٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے حضرت عثمان غنی کے بارگاہ میں جا کے کہا حضرت مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، تھوڑا سا شہد چاہیے۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمانے لگے کہ اس آدمی کو شہد کی ضرورت ہے، اس کو شہد دے دو۔ تو وہ غلام جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی پوچھنے لگے تو شہد کیوں نہیں دیتا؟ تو غلام کہنے لگا حضرت شہد تو موجود ہے لیکن اس کے پاس برتن کوئی نہیں ہے، شہد کس چیز میں ڈال کے دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شہد کس کے اندر رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مٹکے کے اندر۔ فرمایا پورا مٹکا ہی دے دو۔ مٹکا جو دیا تو وہ اونٹ کے اوپر تھا نا، ایک مٹکا ادھر تھا اور ایک ادھر تھا، جب ایک مٹکا اٹھایا گیا تو دوسرا جھک گیا۔ غلام نے کہا حضرت ایک مٹکا جو اٹھا ہے تو دوسری طرف وزن زیادہ ہے، وہ گر جائے گا۔ آپ نے فرمایا دوسرا مٹکا بھی اس کو دے دو۔ اب جو دو مٹکے اس آدمی کو دیے، تھوڑا سا شہد لینے کے لیے آیا تھا، اب وہ آدمی پریشان ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اب تو جاتا نہیں، تجھے شہد مل گیا۔ کہنے لگا حضرت آپ نے اتنا ذرا دے دیا، میں اکیلا کیسے اٹھاؤں گا؟ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اس کو اونٹ بھی دے دو ساتھ۔
ہائے ہائے، تھوڑا سا شہد لینے آیا تھا، 2 مٹکے بھی دے دیے، اونٹ بھی دے دیا۔ جب اونٹ دیا نا تو جو غلام تھا آپ کا وہ بھاگنے لگا۔ آپ نے فرمایا تو کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے ڈر ہے کہیں میری باری نہ آ جائے۔ پہلے 1 مٹکا، پھر دوسرا مٹکا، پھر اونٹ دے دیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فرمائیں کہ اس اونٹ کو تو ہی لے جائے اس کے ساتھ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھی بات نہیں ہے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہائے ہائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت میرے جیسے اگر میں چلا گیا، میرے جیسے آپ کو ہزاروں غلام مل جائیں گے، پر آپ جیسا آقا مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ، اتنی سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک نے آپ کے اندر یہ خصوصی ملکہ رکھا ہوا تھا۔ اب کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار وہ انہوں نے اس غزوے میں شرکت کی ہے، اس غزوے میں شرکت کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہر صحابی کے اندر اللہ پاک نے خاص وصف رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو سخاوت کا وصف ہے، یہ کوئی معمولی وصف ہے کیا؟ اور صحابہ نے اتنی سخاوت کی ہے تو کیا دوسرے صحابہ پہ ہم اٹیک کریں، اعتراض کریں کہ عثمان غنی نے تو اتنا مال دیا ہے تو دوسرے صحابہ نے اتنا نہیں دیا؟ اللہ پاک نے ہر صحابی، حضور کے ہر صحابی کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہوا ہے، خاص صفت رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے اندر سخاوت کا بڑا ملکہ ہے، اور آپ کو بڑا شوق تھا غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ آپ فرماتے میرے دل کی یہ تمنا ہے میں بھوکھوں کو کھانا کھلاؤں، ننگوں کو کپڑا پہناؤں۔ اور شرم و حیا آپ کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی شرم حیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے حضرت عثمان غنی کے اندر اتنی حیا اللہ پاک نے رکھی ہے کہ گھر کے اندر ہوں، دروازے بھی بند ہوں، نہانے کی ضرورت ہو، جسم پہ آپ پانی ڈالتے تھے لیکن جسم سے کپڑا نہیں اتارا کرتے تھے، اتنی حیا آپ کیا کرتے تھے، اتنی شرم ہے آپ کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا نا شہادت کا، تو آپ نے 6 افراد پہ مشتمل ایک شورا کو متعین کیا، فرمایا ان 6 میں سے ایک کو خلیفہ بنا لینا میرے بعد۔ تو سارے صحابہ نے بشمول حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، آپ نے خلافت کے لیے جس کو منتخب کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ آپ کی دورہ خلافت سب سے زیادہ ہے، 12 سال۔ کتنے سال ہے؟ 12 سال۔ جو 6 سال ہے نا وہ بڑے زبردست گزرے، یعنی لوگ کہا کرتے تھے حضرت عثمان غنی کی خلافت حضرت فاروق اعظم کی خلافت سے بھی اچھی ہے، ایسی خلافت۔ لیکن جو اخیر والے 6 سال تھے اس میں لوگوں نے بڑی شورش برپا کی اور بڑا فتنہ اور فساد کرنے کی کوشش کی۔ جو آپ کے گورنر تھے، چونکہ اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا، اب یہود و نصارہ کو یہ کیسے گوارا ہے کہ اسلام پھیلتا ہی جائے، ہمارے بنائے ہوئے قلعوں پہ مسلمان قابض ہو جائیں۔ تو یہودیوں نے یہ سازش کی، چند ان کے افراد یہودی بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جن کا لیڈر عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جنہوں نے جس نے روافظ کی بنیاد کو رکھا ہے، بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کے جو گورنر تھے نا، ان کے بارے میں شکایتیں لوگوں کو ابھارتا، اور شکایتیں پہ شکایتیں، دارالخلافہ چونکہ مدینہ شریف تھا، آئے روز شکایتیں آئی تھی، خاص کر مصر کے اندر، کوفہ اور بصرہ، ان 3 جگہوں سے بہت زیادہ فتنہ اٹھ رہا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مصر کا جو گورنر تھا عبداللہ بن ابی سرح، اس کے خلاف بہت ساری شکایتیں جمع ہوئیں، اور تقریباً 1800 افراد مصر سے مدینہ پہنچے، جن میں کوفی اور بصری بھی شامل تھے، کیونکہ ان کا آپس میں رابطہ تھا، فتنہ اور فساد کرنا تھا۔ مدینہ شریف پہنچے اور کہا کہ اس گورنر کو آپ معزول کریں۔ حضرت عثمان غنی چونکہ خلیفہ وقت ہیں، آپ نے جو اکابر صحابہ تھے ان کا مشورہ لیا، کہا ٹھیک ہے میں اس گورنر کو معزول کرتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو میں اس کی جگہ پہ کس کو تعینات کروں؟ انہوں نے کہا محمد بن ابی بکر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، محمد بن ابی بکر کے نام خط لکھ دیا گیا
کہ یہ گورنر ہے. اب یہ جو مصر سے لوگ آئے ہوئے تھے جب واپس جا رہے تھے نا، بقول ان کے وہ کہتے ہم نے دیکھا کہ ایک غلام ہے سیاہ فام کالے رنگ کا، اونٹ پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے جا رہا ہے، جس طرح اس کے پیچھے کوئی لگا ہو. ہم نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حضرت عثمان غنی کا غلام ہوں. کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا نہیں. وہ جو تلاشی لی گئی تو مشکیزے کے اندر سے خط ملا. وہ جو خط پڑھا گیا اس خط کے اوپر لکھا تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر اور جتنے افراد تمہارے پاس آئیں، مصر کے گورنر کے نام یہ خط تھا، تمہارے پاس آئیں تم نے سب کو قتل کر دینا ہے. انہوں نے یہ خط پکڑا اور پھر واپس مدینے آ گئے. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے اکابر جو صحابہ تھے ان کو جمع کر کے کہنے لگے یہ دیکھیں حضرت عثمان غنی نے کیا کیا ہے. ہمیں کہتے ہیں محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا دیا اور خط یہ لکھ کے غلام کے ہاتھ بھیج رہے ہیں کہ جب یہ پہنچے تو ان کو قتل کر دینا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خط لیا اور حضرت عثمان غنی کے پاس گئے. فرمانے لگے یہ غلام آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا غلام تو میرا. پوچھا اونٹ آپ کا ہے؟ کہا اونٹ بھی میرا ہی ہے. کہا یہ جو خط ہے اس کے اوپر جو مہر لگی ہے یہ مہر بھی آپ کی؟ فرمایا مہر بھی آپ کی ہے. حضرت علی نے پوچھا یہ خط آپ کا ہے؟ فرمایا نہیں خط میرا نہیں ہے، خط نہیں میں نے لکھا، مجھے اس بات کا علم نہیں، نہ میں نے اس غلام کو اس ارادے سے بھیجا ہے. اللہ اکبر. جو صحابہ تھے وہ تو سمجھ گئے کہ حضرت عثمان غنی بے گناہ ہیں، یہ کسی اور کی سازش ہے، چلاکی ہے، فتنہ پروری ہے. وہ جو مصر سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جو مروان ہے نا، مروان یہ حضرت عثمان غنی کے چچا کا بیٹا بھی تھا اور داماد بھی تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ مروان ہمارے حوالے کر دیں، یہ اس نے کیا، چونکہ آپ کا کاتب بھی وہی تھا، لکھا کرتا تھا، مہر اس کے پاس ہوتی تھی. تو سب کا ذہن مروان کی طرف گیا، تب مروان ہمارے حوالے کر دیں. حضرت عثمان غنی نے مروان ان کے حوالے نہیں کیا. اب یہاں بھی کسی کے ذہن میں ایسے سوال پیدا ہو جاتا ہے تو کر دیتے. کیا حضرت عثمان غنی ساتھ ملے ہوئے تھے؟ نہیں، ساتھ نہیں ملے تھے. آپ بے گناہ تھے، آپ کو کسی بات کا علم نہیں تھا. حوالے اس لیے نہیں کیا کہ مروان چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے اور بنو امیہ دنیاوی لحاظ سے بڑی وجاہت رکھتے تھے اور بہت سارے گورنر تھے بنو امیہ کے. اب اگر ان بلوائیوں کے ہاتھ مروان کا قتل ہو جاتا تو پورے عالم اسلام میں شورش برپا ہو جاتی، فتنہ و فساد برپا ہو جاتا، جنگ کا سما پیدا ہوتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور دوسری بات ہے کہ کوئی یقین بھی تو نہیں نا، کوئی عدالت تو نہیں لگی جہاں پہ مروان کو پیش کیا جائے. ادھر سے حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے ہاتھوں میں دینا تھا، فوراً اس کو قتل کر دینا تھا. کوئی باقاعدہ تحقیق ہوتی، تفتیش ہوتی تو وہ ایک الگ بات ہے. تو آپ نے مروان ان کے ہاتھوں میں نہیں دیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا. کتنے افراد تھے؟ 1800. اب آپ کہیں کہ صحابہ کہاں پہ تھے؟ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اکثر صحابہ حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے ہوئے تھے، کچھ صحابہ مدینہ شریف تھے. اب آپ کہیں جو تھے تو انہوں نے ان کو بھگایا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عثمان غنی چونکہ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، آپ نے آرڈر نہیں دیا، بلکہ آپ کا یہ حکم تھا کہ میری جان بچانے کے لیے کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پورے مدینے کا عام طور پہ محاصرہ کیا گیا اور عثمان غنی کے گھر کا خاص طور پہ محاصرہ کیا گیا. اور یہ محاصرہ 40 دن تک رہا. 40 دن تک حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں قید رہے، محصور رہے. حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے. فرمایا آپ میں سے علی ہیں؟ فرمایا نہیں، علی ادھر موجود نہیں. کہا علی کو پیغام پہنچا دیں کہ ہمیں پانی پہنچائیں. ہائے ہائے ہائے، وہ عثمان غنی جنہوں نے بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج اس کنویں کا پانی حضرت عثمان غنی کے پینے کے لیے روک دیا گیا ہے. وہ مسجد نبوی جس کے لیے جگہ خریدی گئی، آج اس جگہ پہ حضرت عثمان غنی کو نماز نہیں پڑھنی دی جا رہی. کیسا ظلم ہے. 40 دن تک محصور رکھا. حضرت علی المرتضیٰ تک پیغام پہنچا
آپ نے ایک مشکیزہ پانی سے بھرا، حسن و حسین کو حکم دیا کہ عثمان غنی تک پہنچائیں، لیکن چونکہ بلوائی تھے انہوں نے پانی حضرت عثمان غنی تک نہیں پہنچنے دیا، تیر مارے، مشکیزہ پھٹ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب پتہ چلا کہ ان کے ارادے خطرناک ہیں تو آپ نے حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پہ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے مصطفیٰ کے نواسے حسن و حسین کو متعین کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حسن و حسین کھڑے ہو گئے عثمان غنی کی حفاظت کے لیے۔ اور اب بتاؤ عثمان غنی کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور جس کی حفاظت کے لیے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین پہرا دے رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو تیر لگا آپ زخمی ہو گئے، 40 دن تک پانی بند رہا ہے حضرت عثمان غنی کا۔ میں پوچھتا ہوں یہ چیز بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ بولو ذرا۔ 40 دن تک وقت کا خلیفہ امیر المومنین اور دارالخلافہ کے اندر بیٹھا، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، پانی کی ایک بوند اندر نہیں جانے دی، مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اللہ اکبر۔ امام حسین، امام علی مقام، آپ پہ 3 دن پانی بند کیا گیا کربل کے اندر، اور عثمان غنی کے اوپر 40 دن تک پانی بند رہا ہے۔ ان کی قربانی بھی تو دیکھو نا، ان کی قربانی کیوں بھول جاتے ہو؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امت کا خون نہیں بہایا اور اپنی خلافت دے دی۔ پتہ ہے نا آپ کو، اقتدار دے دیا، کہا میں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کا خون نہیں بہانا چاہتا، اگر اقتدار سے یہ خون بچتا ہے تو میں اقتدار دیتا ہوں، حکومت اور خلافت دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، بڑی قربانی ہے یہ۔ اقتدار کے لیے لوگ گردنیں اتار دیتے ہیں، لیکن آپ نے گردنیں بچانے کے لیے اقتدار کو قربان کیا ہے۔ لیکن ذرا ادھر بھی تو دیکھو نا، اور ادھر بھی ایک نظر کر ڈالو، حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کی امت کا خون بچانے کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا ہے۔ آپ خلیفہ تھے، ہزاروں فوج تھی، ہزاروں غلام تھے، صحابہ تھے جو کہتے تھے آپ حکم دیں، ان کی مجال کیا ہے آپ تک پہنچے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے نہیں، میں اپنی جان کے لیے مصطفیٰ کی امت کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا، ان کو کہا حضرت ان کے ارادے خطرناک ہیں، یہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر؟ کہنے لگے کہ آپ حج کا موسم ہے، چونکہ اکثر صحابہ مکہ شریف میں، آپ حرم کعبہ میں چلے جائیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، چونکہ حرم کعبہ میں چلا جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جنہوں نے حضور کے شہر کا خیال نہیں رکھا وہ حرم کعبہ کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، کعبہ کی حرمت پامال ہوگی، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں پھر آپ ایسا کریں کہ ہمیں حکم دیں، بڑی فوج ہے آپ کی، ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں مغیرہ، ایسے نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ کا شہر ہو اور میں اپنی جان بچانے کے لیے حضور کے شہر پہ خون بہا دوں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تیسرا مشورہ دیا، کہا ایسا کریں آپ خفیہ رستے سے نکل جائیں ملک شام، حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، چونکہ ان کی حکومت بڑی مضبوط ہے۔ فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اپنی جان بچانے کے لیے سرکار کا مدینہ چھوڑ دوں؟ سرکار کا مدینہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، رہنا بھی ادھر ہے۔ 40 دن تک محصور رہے، 40 دن تک محصور رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا خلیفہ مظلوم۔ پھر کیا ہوا؟ چونکہ گیٹ پہ، دروازے پہ حسن و حسین کا پہرا تھا، تو جو بلوائی تھے وہ گھر کی بیک سائڈ سے دیوار توڑ کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی پہ وار کیا، اور ظالموں کو تھوڑا سا بھی رحم نہیں آیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟
یہ کیوں نہیں بیان؟ یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ذرا، زیادتی ہے۔ ہم اس حسین کو بھی مانتے ہیں جو شہید ہو کے قرآن پڑھتے رہے، اور ہم عثمان کو بھی مانتے ہیں جو وقت شہادت بھی قرآن پڑھتے رہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے روزے کی حالت میں، اللہ اکبر۔ وہ وقت، اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام آئے، کہا حضرت مجھے اجازت دے، میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے دفاع میں میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، چلے جاؤ، میں اپنی خاطر تمہیں شہید نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ غلاموں نے کہا حضرت ہمیں حکم دیں۔ فرمایا نہیں، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو اپنے ہتھیار پھینک دو۔ اور آپ نے بڑا اعلان فرمایا، آپ فرمانے لگے جو ہتھیار ڈال دے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ایسا حکمران دیکھا ہے کبھی؟ اور بولو، اور تم نے یہ تو دیکھا ہوگا بادشاہ کو بچانے کے لیے، حکمران کو بچانے کے لیے فوجیں کٹ جاتی ہیں، سر اتر جاتے ہیں، لیکن یہ واحد حکمران ہے کہ اپنی جان پیش کر رہا ہے غلاموں کے سر بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں میں نے اس روشن دان سے سرکار کو دیکھا ہے، آقا تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا عثمان ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی آقا۔ آقا فرمانے لگے کیا انہوں نے تم پہ پانی بند کیا ہوا ہے؟ جی آقا۔ سرکار کو کیسے پتا ہے؟ بولو، سرکار کو پتا ہے میرے غلام پہ پانی بند ہے، محاصرہ ہے۔ کہا عثمان اگر چاہتے ہو تو تمہاری مدد کروں، چاہتے ہو تو مدد کرتا ہوں، اور اگر چاہتے ہو تو پھر ہمارے پاس آ کے روزہ افطار کر لینا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس آ کے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی دن جمعے کا دن تھا، عصر کے وقت، جو آپ کے دشمن تھے بلوائی وہ پچھلی دیوار سے داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، تلوار کا وار کیا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت نائلہ بی بی، آپ نے آگے ہاتھ کیا تو آپ کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن ان کو پھر بھی رحم نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کے سینے پہ چڑھ کے آپ کی کن پٹی پہ مارا، آپ کو شہید کیا، اور خون ابر کے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہ پڑھا، اور آپ نے جام شہادت نوش کی۔ اور جام شہادت نوش کرنے سے پہلے چونکہ آپ شرم و حیا والے تھے، ساری زندگی آپ نے تہمت باندھی ہے، تہمت توتی تہمت باندھتے تھے، شلوار نہیں ڈالتے تھے۔ جب آخری وقت تھا نا تو غلاموں سے کہنے لگے کہ شلوار لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا حضرت ساری زندگی نہیں شلوار ڈالی، آج کیوں ڈالنے لگے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھتے نہیں ہو انہوں نے مجھے شہید کرنا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ مارنا ہے، مجھے ڈر ہے جب یہ مجھے ماریں گے ٹھیک ہے ہلا گلا ہوگا، کہیں میرا ستر نہ کھل جائے، اس لیے میں شلوار ڈالنا چاہتا ہوں کہ وصال کے بعد بھی میرے ستر کو، میرے جسم کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں پہ آپ کا خون گرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان میں وہ قرآن لایا گیا تھا زیارت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جہاں پہ ان مسلمان شہید ہوتا ہے اور جس جگہ پہ شہید کا خون پڑتا ہے، قیامت والے دن وہ جگہ گواہی دیتی ہے۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی شان پہ، کسی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی شہید کی گواہی احد کی گھاٹیاں دے گی، اور کسی شہید کی گواہی حنین کی مٹی دے گی، اور کسی شہید کی گواہی کربل کی ریت دے گی، لیکن عثمان غنی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذوالحجہ 35 ہجری میں آپ کی وصال شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی شرم و حیا